نظام پور۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نظام پور کا اصل نام ایک حاکم کے نام پر تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نظام پور کے خٹک قبائل نے سکھ جرنیلوں اور انگریز افسران مغل کے شہنشاہوں کو کس طرح شکست دی؟ نظام پور میں خوشحال خان خٹک جرگے کیوں بلاتے تھے؟ تو آئیے اس سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے۔ نظام پور کا لفظ خاص طور پر دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ نظام پور ایک عام فارسی عربی لفظ ہے جس کے معنی نظم و ضبط یا انتظام کے ہیں۔ پور فارسی زبان میں اکثر شہروں یا بستیوں کے نام کے ساتھ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بسی ہوئی جگہ یا آباد بستی۔ ایک روایت کے مطابق نظام پور کا نام کسی مقامی حاکم یا حکمران کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا نام تھا نظام خان۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ علاقہ اپنی منظم آبادی اور زراعتی نظام کی وجہ سے نظام پور یعنی نظم و ضبط والی بستی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ نظام پور بن گیا۔ نظام پور کا علاقہ قدیم زمانے سے انسانی آبادی کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں کے زرخیز میدان، دریا کے قریب زمین اور قدرتی وسائل نے مختلف قبائل کو یہاں آباد ہونے پر آمادہ کیا۔ خٹک قبیلہ خصوصاً اکوڑا خٹک، تیرا خٹک اور سرائے خیل خٹک جیسے ذیلی قبائل کے لوگ اس علاقے میں آباد ہیں۔ یہاں کا خالصتاً پشتو زبان بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پشتون قبائل کی جڑیں اس علاقے کے ساتھ آباد ہیں۔ یہاں کا خالصتاً پشتون ثقافتی ماحول اس بات کا ثبوت ہے کہ پشتون قبائل کی جڑیں بہت گہری ہے۔ اگرچہ نظام پور کو کبھی بڑے پیمانے کی جنگی محاذ کے طور پر نہیں جانا گیا، لیکن چونکہ یہ علاقہ تاریخی طور پر خٹک قبائل کا مرکز رہا ہے اس لیے کئی مقامی قبائلی جھڑپیں اور سکھ دور میں مزاحمت کی تاریخ ملتی ہے۔ سکھوں کے خلاف مزاحمت 19ویں صدی میں جب رنجیت سنگھ نے حکومت خیبر پختونخوا پر قبضہ کیا تو خٹک قبائل نے سکھ افواج کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ نظام پور کے آس پاس کے علاقے بھی ان مزاحمتی تحریکوں کا حصہ بنے۔ انگریز دور میں بھی یہاں کے قبائل نے اپنی آزادی پسند رویے کو برقرار رکھا۔ نظام پور دریائے کابل کے بالکل کنارے واقع ہے۔ یہ دریا نہ صرف زراعت کے لیے اہم تھا بلکہ تاریخ میں اسے ایک قدرتی دفاعی لائن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1823 سے 1849 تک جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور، ہزارہ اور کوہاٹ کے علاقوں پر قبضہ کیا تو نظام پور کا علاقہ ایک بفر زون بن گیا۔ یہاں کے خٹک قبائل نے سکھ حکومت کے خلاف مزاحمتی جھڑپیں کی کیونکہ وہ نہ تو مغلیہ کے وفادار تھے اور نہ ہی سکھوں کے۔ ایک خاص واقعہ درج ہے کہ نظام پور کے خٹک سرداروں نے دریائے کابل کے پار سکھ قافلے پر چھاپا مارا جس میں کئی سکھ سپاہی مارے گئے۔ بعد میں سکھ جرنیل بیری سنگھ نے جوابی کارروائی کے لیے فوج بھیجی۔ خوشحال خان خٹک جو کہ پشتون لوگوں کا ایک دانشور، سیاسی فلسفی اور انقلابی شاعر رہ چکا ہے، ان کی زندگی اکوڑا خٹک، نظام پور اور نوشہرہ کے گرد و نواح علاقوں میں زیادہ تر رہ چکی ہے۔ ان کا تعلق خٹک قبیلے سے تھا اور وہ اکوڑا خٹک جو نظام پور کے قریب ہے میں پیدا ہوئے۔ نظام پور اور قریبی علاقے ان کے سرگرمیوں، جنگی تیاریوں اور قبائلی رابطوں کا مرکز رہا۔ خوشحال خان خٹک نے خٹک قبائل کو متحد کرنے اور مغل بادشاہ اورنگزیب کے خلاف مزاحمت میں نظام پور کے آس پاس کے علاقوں میں بہت زیادہ جرگے کی۔ خوشحال خان خٹک نے نظام پور کے میدانوں میں کئی مرتبہ جرگے کیے۔ ان کا مقصد تھا کہ خٹک قبائل کو اکٹھا کر کے اورنگزیب عالمگیر کے ظلم اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کی جائے۔ نظام پور کی زمین کو انہوں نے لشکرگاہ یعنی عسکری کیمپ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ یہاں کے پہاڑوں کے قریب چبھنے کی جگہ تھی اور پانی کی فراہمی بھی آسان تھی۔ انگریزوں کے دور میں نظام پور کی مزاحمت کے بعد جب انگریزوں نے مکمل طور پر خیبر پختونخوا میں 1850 یعنی صوبہ سرحد پر کنٹرول حاصل کیا تو نظام پور کے قبائل کو محکوم بنانے کے لیے کئی پالیسیز بنائی، مگر نظام پور کے لوگوں نے انگریز کی تنخواہوں پر مشتمل مقامی ملیشیا فوج میں شمولیت سے انکار کیا۔ 1870 میں ایک معروف جھڑپ ہوئی جب برطانوی فوج نے نظام پور کے خٹک گاؤں پر چھاپا مارا۔ اس جھڑپ میں انگریز کیمپ سے ہتھیار اور گھوڑے لوٹے گئے،
بعد میں انگریزوں نے پیس میکنگ مشن کے ذریعے سرداروں کو خریدنے کی کوشش کی۔ تحریک خان عبدالغفار خان کے ساتھ اتحاد کیا اور اسی اتحاد میں نظام پور کے لوگوں نے بہت زیادہ خدمت اور مزاحمتیں کیے۔ ہر جلسہ اور جلوس میں انہوں نے اپنی شمولیت کو برقرار رکھا۔ کئی مقامی لوگ انگریزوں کے ہاتھوں قید بھی ہوئے، جن کی معلومات مقامی روایات اور پرانے قبرستانوں سے ملتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، اگرچہ یہ بغاوت زیادہ تر ہندوستان کے مرکزی علاقوں میں ہوئی، کئی نوجوان نے خدائی خدمتگار تحریک میں شمولیت اختیار کی جو بادشاہ خان کی قیادت میں عدم تشدد پر مبنی تھی۔ مسلم لیگ کی دور اور طاقت زیادہ ہوئی تو نظام پور کے عوام نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا۔ نظام پور کے عوام اگرچہ زیادہ تر خدائی خدمتگار تحریک سے منسلک تھے، لیکن 1945 اور 46 کے بعد مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ طلبہ اور اساتذہ کی ایک نسل نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کو قبول کیا اور مسلم لیگ کے جلسے بھی کیے گئے۔ ایک خاص واقعہ 1946 میں ایک طلبہ ریلی نظام پور سے جہانگیرہ کی طرف نکالی گئی، جس میں لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ انگریز انتظامیہ نے ریلی کے کچھ شرکاء کو گرفتار کیا، جنہیں بعد میں قومی رہنماؤں کے دباؤ پر رہا کیا گیا۔ نظام پور کو قومی تاریخ میں ایک خاموش سپاہی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ نہ ہی علاقہ کبھی انگریزوں کا کاسا لیس بنا، نہ ہی آزادی کی تحریک سے کنارہ کش رہا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔